خان صاحب کی ریلی میں عامر کیانی صاحب کی قیادت میں سارا راولپنڈی کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور ہم سارے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے شام 6:30 بجے جو ریلی ہے. گو کہ عامر کیانی صاحب سے مجھے گلا انہوں نے ہمیں صرف 2 دن پہلے کل ہی بتایا کہ 4 بجے جلسہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان سے لوگوں کی ایک ایسی محبت ہے کہ کل دنیا دیکھ لے گی. راولپنڈی ایک حساس شہر ہے اور اس کا محل وقوع بھی بڑا حساس ہے، اور ایک طرف عوام ہے اور انشاءاللہ تعالی بالآخر عوام ہی جیتی ہے اللہ کی مدد سے. اور جو معاشی اور قومی سلامتی کے ساتھ اس ملک کو جو خطرات لاحق ہوئے ہیں، جو یہ چور اثاثے بیچنے کے لیے $4 ارب صرف آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے، 4 ارب آئی ایم ایف کے مطالبے کے لیے یہ ملک کے قیمتی اثاثے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. 43% مہنگائی بڑھی ہے. وہ مفتہ پتہ نہیں اس کا حلقہ کون سا ہے، کیونکہ میں تو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کو میں نے دیکھا نہیں. جو چہرے دیکھے گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اور یہ 13 پارٹیاں جو ہیں عمران خان کے خلاف نکلی ہیں، یہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے. اللہ کے حکم سے یہ سارے دیوار کے ساتھ نہیں، یہ لاہور کے لکشمی چوک میں ان کی سیاسی قبر نکلے گی. نہ لوگ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، نہ مکان کا کرایہ دے سکتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو پروٹوکول چاہیے. اور انہوں نے 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو سازش کی اس ملک میں، وہ ان کے الٹے گلی پڑ گئی ہے. یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس یوز کرتے ہیں، کیونکہ جدھر یہ جاتے ہیں لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. سو آج ہم یہاں سے ریلی میں جانے کے بعد، شام کی ریلی کے بعد رات کو بھی یہاں واپس آئیں گے اور کل سارا دن بھی یہاں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو راولپنڈی کے عوام عمران خان کے ساتھ اور اس کے اس بیانیے کے ساتھ اپنی سپورٹ کا بھرپور اظہار کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی لیاقت باغ میں جب بھی ہم نے جلسہ کیا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے، لیکن یہ کیونکہ عمران خان کا جلسہ ہے یہ لیاقت باغ کے باہر ہوگا. لیاقت باغ میں کے اندر بھی ہوگا اور لیاقت باغ کے باہر بھی ہوگا. اور یہ تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے منتظمین ہیں، عامر کیانی صاحب کا، ماجد صاحب کا، راشد حفیظ اور جتنے ہمارے ایم پی اے صاحب، سب لوگوں کو یہ انتظامات کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی کل عمران خان بہت اہم خطاب کریں گے اور تاریخی خطاب کریں گے انشاءاللہ. عامر کیانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب کی ساری بات شیخ صاحب نے کر دی ہے، اور ایک بڑی قداور سیاسی شخصیت ہیں. کل انہوں نے جیسے مینشن کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل 4 بجے لیاقت باغ میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوگا. آج ان کی ریلی بھی ہے مغرب کے ٹائم اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی جوائن کریں گے. تمام ہمارے ایم پی ایز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ساری ٹیمیں جو انتظامات میں شامل ہے. اور انشاءاللہ بیسک یہ ایک تاریخی گراؤنڈ میں ایک تاریخی خطاب ہونے جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل خان صاحب نے بہت اہم بات کرنی ہے. اور پنڈی ہمیشہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے تبدیلی ہمیشہ آتی ہے. تو یہ کل ایک اہم دن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ دیکھیں گے کہ جو شہر ہے وہ کس طرح اڑ کے یہاں آئے گا. میں صرف یہ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ساری تشریف بھی یہاں لائے، اور شیخ صاحب نے ساری تفصیل میں بات بھی کر دی. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے یہ جو ڈھونگ لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 وجہ ہے. ایک تو یہ نالائق اور نااہل ہیں، اور دوسرا یہ مہنگائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے کہ اس وقت 42% 43% مہنگائی ہو چکی ہے. تو شیخ صاحب نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. یہ بازو اوپر کر کے آئے تھے ایسے جب شہباز شریف صاحب کہ میں بہت بڑا کوئی ارسطو ہوں کہ جو میں اس کی ساری چیزوں پہ قابو کر لوں گا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے. نہ لوگوں سے بل ادا کیے جا سکتے ہیں، نہ ان سے گھر چل رہے ہیں. جب پٹری پہ آ گئی تھی حکومت اور مشکل وقت کووڈ والا گزر گیا تھا، اور جب ایک ترقی کی طرف 6%
کے حساب سے ایک ہماری گروتھ ہو رہی تھی، تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا. ظاہر ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور کوئی جماعت باہر نہیں رہی، اور جو آپس میں دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ ان کی یہ کام آپ دیکھ لیں، مل کے سب کی اولادیں اب وہ بھی اسمبلی میں آ گئی ہیں، ماں باپ بھی اسمبلی میں آ گئے ہیں. میں مختصر بات یہ کروں گا کہ ان کی ہمیشہ سے 40-50 سال سے دو ان کی سیاست ہے، ایک اولاد کی سیاست اور ایک مفاد کی سیاست. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور یہ عوام جس طرح کھڑی ہو گئی ہے پاکستان میں، مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس وقت عوام نے ایک قوم بن کر وہ سامنے آئی اور آج تک وہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ فیصلہ اسی کا ہوتا ہے جو وہی فیصلہ کامیاب ہوتا ہے جو قوم کرتی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں یہ صاف ظاہر ہوئے گا. ابھی پنجاب کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا دھاندلی کے باوجود ہم نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیتیں، اور باقی سیٹوں پہ بھی اب مری کی سیٹ کا میں ذکر ضرور خاص طور پہ کروں گا جہاں پہ 49 ووٹ سے ہرایا گیا، اور رات کو 2:30 بجے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا، جبکہ 5000 سے کم اگر ووٹ پڑتے ہوں تو وہ ریکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ 50 سے بھی کم تھے. تو اسی چیز سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ابھی لیکن عوام نے الحمدللہ سارا شعور عوام ہے اسے سمجھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک تو خان صاحب خطاب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ہماری 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 منٹ ہیں. ایک طرف دارالحکومت اسلام آباد اور یہاں پنجاب میں آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ جلسہ بھی کریں گے، ریلی بھی نکالیں گے. دارالحکومت اسلام آباد میں اعلان کیا گیا کہ 4 لوگوں سے زیادہ نکلے تو گرفتار کریں گے، وہ دھمکیاں دے دیں. دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کر دیں گے اگر عمران خان کا یہ فیصلہ ہے. جی چودھری نے ایک تجویز دی ہے کہ شری مداری خواجہ سعد رفیق اور مصطفیٰ نواز بوگر پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو فواد چودھری ایک سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اگر انہوں نے کوئی تجویز دی ہے مجھے پتا تو نہیں، سوچ سمجھ کے دی ہوگی. بشارت صاحب دیکھیں عمران خان کے کروڑوں میں ٹویٹر، میں نے تو ابھی ٹویٹر شروع کیا تو مجھے 3-4 مہینے میں پتہ لگا کہ 1 کروڑ آدمی ٹویٹر 2 کروڑ دیکھ لیتا ہے. اس کے کروڑوں میسیجز پہ ہیں. اس کا پیغام بڑا واضح ہے کہ ہماری کسی سے جنگ نہیں، لیکن ہمیں پاکستان کے سنگ چلنا ہے، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ چلنا ہے. اور آف کورس کوئی سیاست راول پنڈی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جی پنڈی والوں سے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور ابھی جلسے میں دوبارہ کہ آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں. میرے جب سے عدم اعتماد سے پہلے نہ میرے کوئی معاملات ہیں نہ رابطہ ہوا ہے. ایک شعر آپ کو سنایا تھا کہ غرور حسن انہیں غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. نہیں میری ان سے نہ لڑائی تھی نہ ہے نہ ہوگی، لیکن میں نے ان کو بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر فاصلہ پیدا ہوا تو میری آواز چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ ہوگی. شیخ صاحب لیاقت بات کی ایک تاریخ ہے، مجھے ساری تاریخ پتہ ہے، آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب لیاقت علی خان اور یہ بتا دیں آپ تو کہہ رہے ہیں شہباز گل پہ تشدد ہوا، تو اسلام آباد پولیس کے لیے تشدد اسلام آباد پولیس ذلیل ہو گئی ہے. اس تاریخ میں محترمہ فاطمہ جناح کا اس طرف جب یہ نہیں تھا، یہ سارا اسٹیڈیم اور یہ میدان تھا، اس وقت میں اسٹیج کا ذمہ داران میں تھا، نوجوانوں میں گارڈن کالج سے تھا، اور شیخ عبداللہ میں کہ بھی اس میں تھا. مجھے ساری اس تاریخ پتہ ہے، اور بے نظیر کے وقت بھی تھا، تھوڑی دوری لال حویلی ہے. سو انشاءاللہ عمران خان کے لیے یہ سڑکیں، یہ میدان اور یہ لیاقت باغ سارا پر ہوگا. جی یا عثمان بالکل ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب. اگر ایسا بیان انہوں نے دیا، آج آپ دنیا کے میڈیا میں دیکھیں کہ شہباز گل کے بارے میں جو خان صاحب نے بیان دیا ہے اس میں حکمران جماعت کی ناک کٹ گئی ہے اور بے نقاب ہو گئی. عثمان الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پارٹی چیئرمین کے اوپر اعتراض لگایا ہے. اگر سر عمران خان کو نااہل کر دیتا ہے الیکشن کمیشن، صدارت واپس لے لیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل؟ میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی عقل کا اندھا ہوگا یہ جو توشہ خانہ ہے یا ممنوع فنڈنگ ہے یا بلانے کا مسئلہ ہے ان کو،
قوم کی آواز کو دبانا اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی. اس وقت انگلش میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. سو اس وقت قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ نکلی ہوئی ہے، اور جو کم عقل اور ذہنی پستی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم اور عمران خان کو الگ کیا جا سکتا ہے، وہ غلطی پہ ہیں. یس اس پر ظہیر کوئی خائف نہیں ہے یار، کوئی خائف نہیں ہے. عمران خان کیا ہو جاتا ہے؟ آپ میرے شہر سے ہیں، اسی شہر کے نمائندے ہیں سارے. ہمیں جب 7 سال قید ہوئی، جب ہم نکلے تو آج ہم مر گئے، آج کھڑے ہیں، زندہ ہیں. جی ظریف، میں ان کا شکر گزار ہوں گا. میں اگر گرفتار ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک اور کتاب لکھنی ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری 2-2.5 کروڑ روپے میں یہ کتاب بکے گی، اگلی 10 کروڑ میں بکے گی. موسم چل رہا ہے، 12 جو MP ہے لاہور میں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، ان کی گرفتاری کا یہ عامر کیانی اس کا جواب دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیسفلی الیکشن کی طرف اکتوبر نومبر میں الیکشن چاہیے. ہماری ساری سیاست یہ ہونی چاہیے کہ جوڈو کراٹے نہیں ہونے چاہیے، بینکاک کے شعلے نہیں ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. جی الوی صاحب، شاہ جی تھوڑا سوال ہو گیا، 1 منٹ. الوی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جتنی تاش لگائی گئی انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی 2 ووٹوں کی اکثریت سے عمران خان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی، جسے قوم نے مسترد کر دیا. عامر کیانی میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے. یہ اتنے بے وقوف ہیں، انہوں نے جو عمران خان کے خلاف کیا وہ اس کے حق میں چلا گیا. قوم اس جوش و خروش کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں تھی جو اس فیصلے کے بعد ہو گئی. عامر کیانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے. چھوٹا سوال کرنا پڑا. اور سندھ میں سیلاب کی تباہکاریاں ہیں، صورتحال بہت خراب ہے. معذور افراد کو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بجائے کیا تحریک انصاف بھی کوئی کردار ادا کرے گی؟ انشاءاللہ کرے گی. بابر صاحب، عامر کیانی صاحب کی جگہ میں جواب دے دیتا ہوں. 80% آبادی پر عمران خان کی حکومت ہے اس وقت. 80% آبادی پہ. ادھر سے جو ٹول پلازا کرشو آ رہے ہیں، ٹول پلازا جو ہے اسلام آباد کا، وہ بھی پنجاب میں ہے، اور مری کا ٹول پلازا. کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. 1 منٹ. صاحب کے ٹویٹ کے بعد جس میں انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کسی جاتی کا حوالہ دیا ہے، تو طور پارٹی آپ ان کے میڈیکل کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے؟ جی دیکھیں، میڈیکل تو ظاہر ہے ہر بندے کا رائٹ ہے، جو رائٹ ہے اسے کون ڈینائی کر سکتا ہے. بلکہ کل بھی آپ دیکھیں میجسٹریٹ نے بڑی کلیئر آرڈرز دیے تھے. 2 منٹ رہ گئے ہیں پریس کانفرنس. کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ آپ جا کے ملیں، اور اس کانفیڈنس میں کہ ہماری عدالتوں کا آرڈر ہے، ہم کوئی زور زبردستی سے نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا قانون کا جو فیصلے ہیں وہ بالا تر ہونے چاہیے ہر معاملے سے. میں اس میں اور بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں دیکھیں صبح و شام بیٹھ رہی ہے. میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں عطر من اللہ صاحب کو بھی، اور ہمارے کمشنر تھے فتح خان بندیال صاحب کے بیٹے ہیں. یہ مجھے جو چیف جسٹس. آپ کا سوال ہو گیا، وہ سوال وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ نہیں، نہ مجھے خان صاحب نے کہا، نہ پنڈی والوں نے مجھے تنگ کیا یا فون کیا یا رابطہ کیا. سو شعر میں نے سنا دیا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. جی کس کے؟ جی میرے سے بڑا سوال ہے یار، سینئر ترین صحافی ہے یار. جی جلسے میں پنڈی کے لوگ بھی آئیں گے؟ جو آنا چاہتا ہے، یہ کھلی دعوت ہے، کوئی دعوت نامہ نہیں ہے. بیسیکلی عامر کیانی صاحب پنڈی کے اس ایریا کو سارے کو اور پنجاب کو ایڈ کرتے ہیں، لیکن یہ جلسہ پنڈی کا ہے.